فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، موجد الاولین والآخرین، والحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی مثابہ سید الشہداء والصدیقین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد کو۔ عزیزان محترم، کل کی مجلس میں ہماری گفتگو غدیر کے سلسلے میں ہو رہی تھی، اور کل میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ غدیر کے سلسلے میں منافقین نے جو کچھ بھی کیا ہے، اور وہ عہد نامہ جو مدینہ میں لکھا گیا اور کعبہ میں لے جا کے رکھا گیا تھا، اس کے سلسلے میں کچھ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند ایک بات جو ان ایام میں گزری ہیں اسے عرض کر کے پھر واقعہ غدیر کے بقیہ حصے کی طرف آؤں گا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت حجۃ الوداع سے پلٹ کر کے مدینہ تشریف لائے، اور آنے کے کچھ عرصے کے بعد آپ بیمار پڑے۔ یہ خبر اطراف و جوانب میں جب پھیلی تو ہر طرف کچھ نہ کچھ فتنے سر اٹھانے لگے۔ ایک نبوت کا دعویٰ کل پیش کر چکا ہوں، اسود انسی، جس نے نبوت کا دعویٰ یمن میں کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ان میں مسیلمہ کذاب جو بنی حنیفہ سے تھا، اس نے دعویٰ نبوت کیا، اور حلیفہ بن خویلد، یہ شخص بنی اسد سے تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ انہی کے ساتھ ساتھ ایک عورت بھی ہے، شجاع بنت حارث، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور ہر دعوے دار کو ماننے والے بہت سارے لوگ مل گئے۔ مسیلمہ کے سلسلے میں
یہ پایا جاتا ہے کہ اس نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں خط بھیجا جس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ میں نبوت میں آپ کا شریک ہوں، لہٰذا حکومت اسلامیہ میں بھی میں آپ کا شریک رہوں گا، تو مملکت اسلامیہ میں آدھا حصہ آپ کا اور آدھا میرا ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے اس کے خط کا جواب دیا کہ ساری زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس پہ اپنا وارث بناتا ہے، اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی زمین پہ بٹوارا کرے اور حکومت حاصل کرے۔ یہ خط لکھ کر کے آپ نے حبیب بن زید عاصم کو بھیجا۔ مسیلمہ کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس نے حبیب بن زید کے ہاتھ پیر کٹوا دیے اور حبیب بن زید شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اس کا فتنہ آگے بڑھتا رہا اور حضرت کی وفات کے بعد جب پہلی خلافت کا دور چلا تو اس زمانے میں اس سے جنگ ہوئی ہے اور اسے مارا گیا ہے۔ اگر گفتگو اس مقام تک پہنچ سکی تو میں اس کی تفصیل وہاں بیان کروں گا کہ جب پہلی خلافت میں یہ جنگ ہوئی ہے۔ خلیفہ نے جو دعوی نبوت کیا تھا یہ آپس میں بھی ٹکرائے، ایک دوسرے کو باطل قرار دے رہے تھے، لہٰذا ان کی آپس میں بھی جنگ ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں شجاع بنت حارث اس نے جو دعوی نبوت کیا تھا اس کی جنگ کی نوبت تو نہیں آئی، لیکن مقابلے کی پوری تیاری مسیلمہ سے ہو چکی تھی۔ مسیلمہ کا بھی لشکر، شجاع کا بھی لشکر، لیکن مسیلمہ نے اپنی ہوشیاری اور اپنی فطرت کو بروئے کار لاتے ہوئے شجاع کو بیوقوف بنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شجاع کو مسیلمہ سے شادی کرنی پڑ گئی، لہٰذا ان کی آپس میں مصالحت ہو گئی۔ اور جب مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھا تو اس نے چاروں طرف سے گھیر کے ان لوگوں کو قتل کیا۔ اس طریقے سے یہ اٹھنے والا فتنہ دبایا گیا اور ختم کیا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ دوسری طرف حضرت کی علالت کی خبر سن کر کے بہت سارے لوگ مرتد ہو رہے تھے، اسلام سے پھرتے جا رہے تھے۔ چنانچہ اگر اس وقت کے مملکت اسلامیہ کا جائزہ لیا جائے تو زیادہ تر علاقوں میں کچھ نہ کچھ فتنہ ضرور پایا جا رہا تھا، اور سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی تھا تو وہ مدینہ میں تھا۔ اب اس سلسلے میں غدیر کے اس واقعے کو آج مسلسل کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ جب مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان ہو گیا اور بحکم رسول حضرت کی بیعت ہو چکی، 3 دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد یعنی 18 ذی الحج سن 10 ہجری کو اعلان ولایت ہونے کے بعد سے لے کر کے حضرت کی وفات تک 2 مہینے 10 دن یہ ایسے گزرے ہیں حضرت کے لیے کہ 23 سال کی زندگی میں اتنی اذیت آپ کو نہیں پہنچائی گئی جتنی 2 مہینے 10 دن میں اذیت پہنچائی گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنے مصائب رسول پر پڑے ہیں ان ایام میں، اور یہ مصائب تکلیف دہ اس لیے زیادہ تھے کہ آپ کو جو پتھر مارے گئے، آپ کی راہوں میں جو کانٹے بچھائے گئے، آپ کے سر پہ جو کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، آپ کو جو جادوگر کہا گیا، یہ سب کچھ کفار کی طرف سے ہو رہا تھا، ان کی طرف سے ہو رہا تھا جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ لیکن ان ایام میں جو اذیت دی جا رہی تھی یہ کوئی کافر نہیں اذیت دے رہا تھا، بلکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے اذیت دے رہے تھے۔ تو عزیزان محترم، غیر کی دی ہوئی اذیت اتنا احساس نہیں دلاتی جتنا کہ اپنوں کی اذیت احساس دلاتی ہے، اور اسی لیے رسول دنیا سے یہ کہتا ہوا اٹھا کہ جتنی اذیت مجھے میری امت نے پہنچائی ہے کسی نبی کو اس کی امت نے اتنا نہیں ستایا ہے۔ کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا خود سرکار ختم مرتبہ ستائے گئے ہیں، اور آپ کی اپنی امت کے بڑے بڑے نامور لوگ آپ کو اذیت پہنچا رہے تھے، جس سلسلے میں حجۃ الوداع کے سلسلے میں کل عرض کر چکا ہوں کہ رسول اسلام کی مخالفت کس طرح ہو رہی تھی اور اس مخالفت کے ذریعے سے کیا ثابت کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ
اس سلسلے میں اگر ہم غور کریں تو اللہ کا ایک عظیم امتحان تھا جس میں پوری امت مسلمہ مبتلا تھی، اور اس ذریعے سے خداوند عالم یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ رسول کے گرد جمع ہونے والے ہجوم کو نہ دیکھو، بلکہ امتحان میں مبتلا ہو جانے کے بعد اب پہچانو کہ اس میں مومن کتنے ہیں، منافق کتنے ہیں۔ اس لیے یہ امتحان رکھا گیا تھا، اور جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، مسجد نبوی میں اپنی بیماری کے عالم میں ایک ایسا موقع آیا ہے کہ جہاں کہ حضرت نے جب عہد نامہ لکھ کر کے کعبہ میں رکھ دیا گیا تو حضرت سے کوئی بات چھپی ہوئی تو نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کرے حضرت کو معلوم ہے۔ نماز صبح ادا کرنے کے بعد پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جنہوں نے عہد نامہ لکھا تھا اور جس شخص کے حوالے کیا تھا کہ اسے لے جا کر کے کعبہ میں رکھا جائے، ان سب کو مخاطب کر کے حضرت فرماتے ہیں کہ اب میری امت میں بھی دور جاہلیت رواج پا رہی ہے۔ جیسے دور جاہلیت میں صحیفے لکھے جاتے تھے اور کعبے میں لے جا کے رکھے جاتے تھے، ویسے میری امت میں بھی ہو رہا ہے۔ میں اگر چاہوں تو ایک ایک کا نام لے لے کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہاں کون سی سازش پنپ رہی ہے اور کون سا صحیفہ لکھا گیا ہے، اس میں کتنے لوگ شریک تھے۔ پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے مہلت نہ دی ہوتی امتحان کی بنا پر تو میں ان سارے منافقین کو قتل کرا دیتا۔ حذیفہ یمانی کا بیان ہے کہ جب حضرت نے یہ فرمایا تو سارے منافقین خوف سے لرزنے لگے۔ ان کے اس لرزنے سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ صحیفہ لکھنے والے کون کون لوگ تھے۔ گویا حضرت اشارتاً اپنی امت کو بتاتے جا رہے تھے کہ دیکھو تمہارے ارد گرد کتنے منافقین موجود ہیں اور کتنے لوگ مومن ہیں، ان کو پہچان لو، اگر صحیح راستے پہ چلنا ہے تو خبردار کبھی ان کی پیروی نہ کرنا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ غدیر کے میدان میں اعلان ہو جانے کے بعد جب منافقین کو اپنی امید برابر ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی تو اب انہوں نے سازشیں کرنا شروع کی، پلاننگ کرنا شروع کیا انہوں نے۔ چنانچہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے، ارشاد القلوب میں پوری تفصیل کے ساتھ، جس کے بارے میں نے کل عرض کیا تھا کہ حذیفہ یمانی جب اپنے آخری ایام میں تھے، بیمار تھے، موت کے قریب تھے، اس دور میں ایک نوجوان انصاری جس کا نام مسلم بن عبداللہ ہے، یہ خدمت حذیفہ میں آیا اور جناب حذیفہ یمانی سے دور رسالت کے آخری ایام کے بارے میں پوچھتا ہے کہ مجھے تفصیلات بتائیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا، کیونکہ رسول نے آپ کو منافقین کے نام بتایا اور پہچانوایا منافقین کون ہیں، لہٰذا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں کون کون شامل اور کیا کیا کر رہا تھا۔ تو حذیفہ یمانی نے پوری تفصیل کے ساتھ وہ بیان کیا، جسے علامہ مجلسی نے ارشاد القلوب کے حوالے سے اپنی کتاب حیات القلوب میں درج کیا ہے۔ بڑی طولانی گفتگو حذیفہ یمانی کی ہے، جس میں آپ نے جنگ تبوک سے لے کر کے غدیر تک اور غدیر سے لے کر کے حضرت کی وفات تک کے سارے واقعات بیان کیے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھی، یہ ساری سازشیں جس طرح سے پنپ رہی تھی، چونکہ حذیفہ منافقین کو پہچانتے تھے، لہٰذا ان کی ایک ایک حرکت حذیفہ کی نگاہ میں رہتی تھی۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ غدیر میں اعلان ہو جانے کے بعد جب انہیں اپنے منصوبے کے فیل ہو جانے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے آپس میں سازشیں کرنا شروع کر دی، اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ رسول اسلام کو کسی طریقے سے معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے اگر یہ کام ہو جاتا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ رات کی تاریکی میں چند افراد نے یہ چاہا کہ رسول اسلام کو معاذ اللہ قتل کیا جائے، لیکن حضرت کو اس بات کی خبر ہوئی، اپنے معتبر اصحاب کے گرد کے چاروں طرف رہنے کے باوجود آپ نے ان لوگوں کو دور سے جب دیکھا تو آواز دے کے ڈانٹا۔ جب وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ رسول باخبر ہے تو پلٹ گئے، پھر رات بھر رسول کی خدمت میں نہیں آئے۔ صبح ہوئی تو پیغمبر اسلام نے ان میں سے 3 آدمیوں کی ایک جگہ پہ جمع دیکھا،
کہ تینوں ایک جگہ پر جمع ہو کے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ کسی بھی مقام پر 3 آدمی یا اس سے زیادہ جمع نہ ہوں۔ گویا ایمرجنسی لاگو کی پیغمبر اسلام نے، کیونکہ معلوم تھا پلاننگ کیا ہو رہی ہے، اور کہیں اگر ایسا ہو اور کوئی دیکھ لے تو مجھے آ کے بتائے۔ ایسے میں یہی 3 افراد ایک مقام پہ جمع تھے۔ حذیفہ کا غلام سالم، یہ بھی منافقین میں شامل تھا، اور اس لیے شامل تھا کہ یہ سب سے زیادہ علی کو دشمن رکھتا تھا۔ خود اس کا اپنا قول ہے کہ قریش میں سب سے زیادہ دشمن اگر میں کسی کو سمجھتا ہوں تو بنی ہاشم کو سمجھتا ہوں، اور بنی ہاشم میں اگر کوئی میرا سب سے بڑا دشمن ہے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ جب سالم نے ان تینوں کو ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے مشورہ کرتے ہوئے دیکھا تو قریب گیا اور یہ کہا کہ رسول نے منع نہیں کیا کہ ایک جگہ پہ 3 آدمی جمع نہ ہو؟ مجھے بتاؤ تم لوگ کون سی راز کی بات کر رہے ہو، ورنہ میں جا کے رسول اللہ کو خبر کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک، ہم تمہیں بتاتے تو ہیں مگر یہ عہد کرنا پڑے گا کہ راز فاش نہیں کرو گے۔ اس نے یہ کہا کہ اگر علی کے معاملے میں کوئی بات ہے تو مجھ سے بڑھ کر تمہیں بھروسے مند کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کہ میں علی کو سب سے بڑا دشمن مانتا ہوں۔ ان لوگوں نے سالم کو بھی اپنے گروہ میں شامل کر دیا اور ساری پلاننگ میں اس کو شامل رکھا۔ ان کے ساتھ ساتھ صہیب، یہ بھی مدینہ کے رہنے والوں میں سے، منافقوں میں نمایاں، یہ بھی اس گروہ میں شامل۔ اکرمہ بن ابو جہل، یہ بھی اسی گروہ میں شامل ہے، اور بڑے بڑے بہت سارے لوگوں کے نام ہے جو عشرہ مبشرہ میں جن کا نام پایا جاتا ہے، وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ چنانچہ غدیر کے میدان میں یا غدیر کے سفر میں تو یہ کچھ نہیں کر سکے، لیکن رہ کر کے یہ ایک بات رسول اسلام تک پہنچا رہے تھے۔ خود نہیں جاتے تھے، دوسروں کے ذریعے پہنچاتے تھے، اور وہ یہ کہ رسول نے علی کی ولایت کا جو اعلان کیا ہے یہ محبت علی میں کیا ہے، دیوانے ہو گئے ہیں رسول، معاذ اللہ۔ یہ بار بار کہا جا رہا ہے۔ جب ایسا ہو گیا اور حضرت کی خدمت میں یہ ساری باتیں جب پہنچی، آپ باخبر ہوئے لوگوں کی بات سے، تو اس وقت پیغمبر اسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ تم لوگ اگر یہی سمجھتے ہو تو آج کی رات میں اس کا فیصلہ کیے دے رہا ہوں۔ جب مدینہ میں سب پہنچ چکے، اس وقت آپ مسجد میں یہ اعلان فرماتے ہیں کہ آج کی رات اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ علی کی ولایت کا اعلان، علی کی خلافت کا اعلان، علی کی امارت کا اعلان میں نے نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے کروایا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ آج کی رات آسمان سے ایک ستارہ اترے گا، یہ ستارہ جس کے گھر میں اترے گا میرے بعد وہی خلیفہ اور جانشین ہوگا۔ جب یہ اعلان پیغمبر اسلام نے فرمایا، اب ہر ایک اپنے اپنے گھر میں گیا، اور اس کی کیفیات آپ سنا کرتے ہیں مجلسوں میں کہ سبھی اپنا گھر سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، ستارہ ہمارے گھر میں اترے، ہمارے گھر میں اترے۔ لیکن ستارے کو جہاں اترنا تھا وہاں ستارہ اترا، اور کس انداز میں اترا؟ ستارے کو اترنے کے بڑے اچھے انداز ہیں۔ یہ ستارہ جو اترا ہے جس کو زہرہ کہا جاتا ہے، تمام ستاروں میں بلند مقام ہے، بڑا ستارہ ہے، در سیدہ پہ آیا، علی کے گھر میں آیا ہے، اور اس کے آنے کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ لوگ گھر سجا کے آسمان دیکھ رہے تھے، فاطمہ مصلی بچھا کے عبادت کر رہی تھی۔ لوگوں کے گھر کے ماحول کا اندازہ کریں کہ لوگ انتظار میں ہے کہ ستارہ اترے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ستارہ آ جائے، ہم خلیفہ بن جائیں۔ معصوم عالم مصلی بچھائے ہوئے عبادت کر رہی ہیں، علی عبادت میں مشغول، حسنین عبادت میں مشغول، پورا گھر عبادت میں ہے۔ ادھر معصومہ نے تسبیح شروع کی، اللہ اکبر کی گردش شروع ہوئی، اللہ اکبر جو جاری ہوا تو ستارہ اپنی منزل سے چلا۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتے کہتے ستارہ در پہ آیا۔ شاہزادی نے الحمدللہ کہنا شروع کیا۔ جب تک آپ الحمدللہ کہتی رہی ستارہ در پہ ٹھہرا رہا، پورا مدینہ روشن رہا، منور رہا۔
اتنی دیر تک ستارہ ٹھہرا بھی اسی لیے تھا اور معصومہ نے تسبیح پڑھی بھی اسی لیے تھی کہ 33 مرتبہ الحمدللہ کہنے کے بعد جب اتنی دیر ستارہ ٹھہرا رہے گا تو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے گا کہ ہم نہیں دیکھ سکے ستارہ کہاں آیا کہاں گیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد الحمدللہ کی تسبیح تمام ہونے کے بعد اب آپ نے سبحان اللہ کی تسبیح شروع کی. جب سبحان اللہ پڑھنا شروع کیا ستارہ اپنی منزل کی طرف چلا. ادھر سبحان اللہ کی تسبیح تمام ہوئی, ستارہ اپنے مقام پہ پہنچا. عزیزو صرف ایک بات عرض کر کے گزر جاؤں گا کہ ستارے کو آنے میں دیر لگی, جانے میں دیر نہیں لگی. آنے میں کم از کم 34 مرتبہ اللہ اکبر اور جانے میں 33 بار سبحان اللہ. اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ آنے میں جو رفتار تھی وہ پلٹ کے جانے میں رفتار اس سے کہیں زیادہ ہے. آنے میں رفتار کم, پلٹ کے جانے میں رفتار زیادہ. ستارے نے عملی طور پر آتے وقت رفتار کم رکھ کر کے ایک بات واضح کی ہے, یہ بتانا چاہا ہے کہ تمام ستاروں میں بلند مقام ہے میرا, زہرہ نام ہے میرا, اتنی بلندی اللہ نے مجھے عطا کی ہے. لیکن اب جو میں چلا ہوں حکم خدا سے تو اس کے در کی طرف چلا ہوں جو کائنات میں سب سے بلند ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ادنا اعلیٰ کی بارگاہ میں آتا تو احترام سے آتا ہے. جب احترام سے چلے گا تو رفتار کم ہوگی. لہٰذا آنے میں رفتار عظمت سیدہ اور گھر در سیدہ کی عظمت کا اعلان کہ جس در پہ جا رہا ہے بھلے ہی وہ زمین میں ہے مگر سب سے بلند ہے. لہٰذا آنے میں احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ آ رہا ہے. پلٹنے میں رفتار تیز کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب اس در پہ آیا تو تمام ستاروں میں اب یہ اشرف ستارہ قرار پایا. اسے یہ شرف ملا ہے جو کسی ستارے کو نہیں ملا. کوئی ستارہ در سیدہ پہ آنے کا شرف نہیں پا سکا, یہ شرف صرف زہرہ کو ملا. تو اس شرف کے پانے کے بعد اب خوشی میں چلا کہ اپنی بز میں جا کے فخر کرے گا میں وہ ہوں جو در سیدہ پہ جا کے آیا ہے. لہذا جب پلٹ رہا ہے تو رفتار زیادہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور اس کا ایک دوسرا پہلو وہ بھی پیش کر دوں. رسول کی انگلی اٹھی چاند 2 ٹکڑے ہوا, علی کی انگلی اٹھی سورج پلٹا, فاطمہ کی انگلیوں نے گردش کی, گردان جاری ہوئی, فاطمہ کی انگلیوں کی حرکت پر ستارہ اترا. رسول کی انگلی چاند پر, علی کی انگلی سورج پر, فاطمہ کی انگلی ستارے پر. اور یہ بتایا, ثابت کیا کہ علی کے سوائے کوئی فاطمہ کا کفو نہیں ہے. اس انداز میں اگر دیکھنا ہے تو معصومہ عالم کی عظمت کو سمجھیں کہ معصومہ کا کمال ہے کہ آپ تسبیح پڑھنے بیٹھتی ہیں, ستارے کو اس کی منزل سے اپنے در پہ اتارتی ہیں, اور پھر آپ ہی کی انگلیوں کی گردان کی یہ طاقت ہے کہ اترے ہوئے ستارے کو دیکھیے بلندی سے نیچے لے آنا آسان ہے لیکن پستی سے بلندی پہ پہنچانا آسان نہیں ہے. لیکن یہ معصومہ عالم ہے کہ جس طریقے سے اپنے در پہ بلایا ہے اسی طریقے سے اسے پھر اس کی منزل پہ پہنچایا بھی ہے. یہ معصومہ عالم ہے. اور اس طریقے سے پہنچا کے بتایا کہ خلافت علی کا حق اللہ کی طرف سے ہے. رسول نے بھائی کی محبت میں اعلان خلافت نہیں کیا ہے. اس فیصلے کے ہو جانے کے بعد اب قرآن مجید نے سند پیش کر دی سورہ والنجم نازل کرتے ہوئے. والنجم کے ذریعے سے اسے واضح کیا
قسم ہے ستارے کی کہ جب ٹوٹا تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا نہ دیوانہ ہوا۔ گویا اب سند دے دینے کے بعد اب یہاں پہ ٹھہر کے مجھے ایک بات عرض کرنی ہے۔ جو امتحان تھا، جس امتحان میں یہ امت مبتلا کی گئی تھی، وہ امتحان کیا تھا؟ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ رسول نے اپنی طرف سے یہ اعلان کیا ہے، یہاں سے ان کے چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں، اس بنا پر بے نقاب ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ کیا پڑھا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ کیا صرف اس زبان پر رٹنے کے لیے نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اب اس کی گنجائش کہاں سے آئی کہ ہم کہیں یہ کہیں کہ یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو رسالت کے اقرار اور دوسری طرف بھائی کی محبت کا الزام۔ تو یہ الزام لگانا ثابت کرتا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھا ضرور ہے، مگر دل سے کبھی رسول مانا نہیں ہے۔ اگر مانا ہوتا تو کبھی اعتراض نہ کرتے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور اسی چیز کو قرآن مجید میں خداوند عالم نے اچھی طرح سے واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن کو پہچانو۔ یہاں مومن پہچانوایا جا رہا ہے امتحان میں مبتلا کر کے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ حبیب، یہ جو دیہاتی، یہ بدو جو آئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، ابھی تو تم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، تم ایمان لائے کہاں؟ پھر اللہ آواز دیتا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال سے کوئی چیز کم نہیں کر دے گا، کوئی چیز ضائع نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی پہچان اطاعت رکھی گئی ہے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ مومن ہے، اور جو اعتراض کرے وہ مسلمان تو کہا جا سکتا ہے مگر مومن نہیں کہا جا سکتا۔ غدیر میں رسول نے اسی لیے فرمایا میں مومنوں کا مولا ہوں۔ اب کوئی مسلمان مولا نہ مانے، رسول مومنوں کے مولا ہے، تو پھر علی بھی مومنوں کے مولا ہے۔ اب اگر سارے مسلمان ایک طرف ہو کر کے کسی اور کو مان لیں تو مانا کریں، ان کے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ معاملہ مومن کا ہے، جسے مومن مانے اس کی بات، اور جسے مومن مانے وہ امیر المومنین ہو سکتا ہے، جسے مسلمان مانے وہ امیر المسلمین تو ہو سکتا، امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اس عہد نامے پر تھوڑی سی گفتگو اور ہو جائے جو انہوں نے لکھا تھا۔ اور یہاں ایک بات اور کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو کہ حذیفہ کو پتہ کیسے چلا؟ ظاہر منافقین جو میٹنگ کر رہے ہوں گے وہ اتنا چھپ کے کر رہے ہوں گے کسی کو خبر نہ ہو، حذیفہ کو پتہ کیسے چلا؟ تو عزیزان محترم، حذیفہ تک پہنچانے کا کام ایک عظیم خاتون نے انجام دیا ہے، اور یہ عظیم خاتون اس وقت انہی منافقوں میں سے ایک اہم منافق کی بیوی ہیں، اور یہ جس کی زوجہ ہے اسی کے گھر میں میٹنگ ہو رہی تھی، لہٰذا انہوں نے ساری باتیں سنی ہیں اور حذیفہ سے بیان کی ہیں۔ یہ ہے معتبر، ساری باتیں سن کے بیان کی ہیں۔ وہ کون ہے؟ چلیے اشارت میں بتاتا چلو۔ جناب جعفر طیار کی زوجہ، جناب جعفر طیار کے شہید ہو جانے کے بعد کسی اور نے عقد کیا تھا۔ اب جس کی نگاہ تاریخ کو جانتا ہے کہ عقد کس نے کیا تھا ان سے، ان کا نام اسماء بنت امیس ہے، جناب جعفر طیار کی زوجہ، جن کے بیٹے عبداللہ اور محمد ہیں، اور بعد میں ان سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جو بیٹا پیدا ہوا وہ علی کا چاہنے والا ہوا، کیونکہ ماں کے ساتھ رہا۔ بعد میں مولائے کائنات نے جناب اسماء بنت امیس سے عقد کیا ہے، لہٰذا یہ بچہ علی کے زیر تربیت رہا تو علی کا چاہنے والا بنا۔ یہ ہے
وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے حذیفہ تک ساری خبریں پہنچی ہیں اور حذیفہ نے بیان کیا ہے۔ یہ پورا عہد نامہ لکھا گیا، اور جب یہ عہد نامہ لکھا گیا، اس عہد نامے کے چند نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ اس عہد نامے میں ایک حدیث لکھی گئی رسول کے نام سے کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو اپنا وارث بناتے ہیں۔ عزیزو، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب معصوم عالم کے دعوی فدق کرنے پر، میراث کا مطالبہ کرنے پر یہ حدیث پڑھی گئی اور پورا مجمع خاموش بیٹھا رہا، تو کیوں بیٹھا رہا؟ اس لیے کہ منصوبے کے تحت یہ حدیث پہلے ہی گڑھ لی گئی تھی، لہٰذا کوئی مخالفت میں نہیں بولے گا کہ یہ حدیث غلط ہے، رسول نے نہیں فرمایا۔ پلاننگ پہلے ہو چکی تھی، لہذا سب کے سب سپورٹ میں تھے کہ حدیث صحیح ہے۔ دوسری حدیث جو اس میں شامل کی گئی وہ یہ کہ میرے تمام اصحاب مثل ستاروں کے ہیں، ان میں جس کی بھی اقتداء کرو گے نجات پا جاؤ گے، یہ حدیث شامل کی گئی۔ اور یہ جو وراثت کی حدیث اس میں ڈالی گئی کہ ہم گروہ انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے، اس کو ذریعہ بنا کر کے علی کی خلافت کو باطل قرار دیا گیا کہ یہ وراثت میں خلافت نہیں چلے گی، بلکہ خلافت کے لیے امت جسے چاہے گی منتخب کرے گی۔ یہ پوری پلاننگ یہی ہوئی ہے، اور پھر امت کے سربراہ امت کی خیر خواہی کے لیے جب چاہیں گے تو کسی اور کو منتخب کریں گے، اور اس میں سلسلے وار چند لوگوں کے نام لکھے گئے جو خلافت کے مستحق ہیں، ان کے نام لکھے گئے۔ یہ سب لکھنے کے بعد سب کی گواہیاں ضبط کی گئیں، سب کی گواہیاں ضبط کر دینے کے بعد یہ صحیفہ انہی میں سے ایک معتبر جو ان کے نزدیک تھا اس کے حوالے کیا گیا، اسے لیا کہ کعبے میں رکھو۔ یہ کعبہ میں رکھا گیا اور دوسرے خلیفہ کے دور میں یہ صحیفہ نکالا گیا۔ بس عزیزو، اس صحیفے کے متعلق صرف اتنی گفتگو کروں گا، اور قدرے کسی حد تک میں نے نام کو ظاہر نہیں کیا ہے، اس لیے نہیں ظاہر کیا کہ رسول نے بھی منع کیا حذیفہ سے منافقوں کے نام نہ بتانا، لہذا میں بھی ان لوگوں کے نام ظاہر نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں، جس کو ضرورت ہو ساری کتابوں میں موجود ہے، نام ایک ایک کا موجود ہے، آپ چاہیں تو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ کون تھے، لیکن جتنا اشارہ میں نے کر دیا ہے یہ اتنا آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اب آئیے اس طرف بڑھے، رسول السلام نے ان ایام میں کیا کام انجام دیے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت اب یہ مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ مدینے کے رہنے والوں کے انداز و اطوار اب وہ نہیں ہے جو پہلے تھے، ان میں کافی تبدیلیاں پائی جا رہی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جگہ جگہ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، جگہ جگہ ان کے مشورے ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلا کام یہ انجام دیا، ایک لشکر ترتیب دیا۔ اور یہ لشکر جو ترتیب دیا گیا کس لیے؟ جنگ مؤتہ میں جہاں جناب زید بن حارثہ، جعفر طیار اور عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے تھے اور دیگر مسلمان شہید ہوئے تھے، ان کے قصاص کے لیے لشکر تیار کیا گیا، شام کے علاقے میں بھیجا جا رہا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ عزیزو، یہاں مصلحت رسول کو سمجھیں کہ جنگ مؤتہ جنگ خیبر کے بعد ہوئی ہے، 8 ہجری میں ہونے والی یہ جنگ، اور اب 10 ہجری کے آخر میں لشکر تیار کیا جا رہا ہے، 2 سال کے بعد۔ اب تک رسول اسلام نے اس قصاص کے لیے کسی لشکر کو نہیں بھیجا۔ کیا سبب تھا کہ اب تک نہیں بھیجا، اب بھیج رہے ہیں؟ اس کے پیچھے جو مقصد تھا وہ مقصد واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب یہ دیکھا کہ مدینے میں سیاست پنپ رہی ہے، ایک سازش مدینے میں چل رہی ہے، اب پیغمبر اسلام نے اس لشکر کو ترتیب دیا، اور جتنے منافقین تھے سب کو نام بنام اس لشکر میں شریک کیا۔ اس لشکر کا سردار اسامہ بن زید کو بنایا، زید بن حارثہ کے بیٹے کو، جن کی عمر اس وقت بمشکل 18 سے 19 برس ہے۔ جب آپ نے اسامہ کو سردار بنایا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم بڑے بوڑھوں کو ایک نوجوان، ایک لڑکے کی ماتحتی میں بھیجا جا رہا ہے۔ جب یہ اعتراض ہوا، حضرت منبر پر تشریف لائے اور آ کے فرمایا یہ پہلا دن نہیں ہے کہ تم اعتراض کر رہے ہو،
اس کے پہلے تم اس کے باپ کی عمارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو کہ جب میں نے زید کو سردار بنایا تب بھی تم نے اعتراض کیا تھا، اور آج جب میں نے اسامہ کو سردار بنایا تب بھی تم اعتراض کر رہے ہو۔ لیکن خدا کی قسم، اللہ کی نگاہ میں زید لائق سرداری تھا تو میں نے بنایا، اور اللہ کی نگاہ میں اسامہ بھی لائق سرداری ہے تو میں نے بنایا ہے۔ تمہارے اعتراض کرنے سے نہیں بدلوں گا۔ تو یہاں ایک بات اور سمجھتے چلیے کہ یہ جو لوگ بڑے بوڑھے لوگ جو اعتراض کر رہے تھے، یہ اعتراض نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے کلمہ ضرور پڑھا ہے مگر آج تک کبھی دل سے مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا، جو مومن ہوگا، اسے رسول کے اللہ کے کسی کام پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، اسے صرف اطاعت کرنی ہے۔ اسے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ رسول سردار کسے بنا رہا ہے، اسے یہ دیکھنا ہے کہ حکم رسول ہے، مجھے سر جھکانا ہے۔ اور جب اعتراض کرے گا تو اعتراض کا انجام ابتدا ہی میں بتایا گیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا تو اطاعت کا مطلب یہی ہے کہ یہ نہیں دیکھنا کس کے سامنے جھکنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ سجدہ کس کا کرنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا حکم خدا ہے لہٰذا ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ تو ملائکہ اطاعت گزار تھے، سب سجدے میں چلے گئے آدم کے سامنے۔ ابلیس نے اعتراض کیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال کے بتایا کہ تمہارے اعتراض کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ یہی امتحان ہو جاتا ہے۔ اگر میرے سچے بندے ہو تو اطاعت کرو۔ تو جس طریقے سے ابلیس کا انجام، ویسے ہی جب اسامہ کو رسول نے سردار بنایا تو جتنے یہاں اعتراض کر رہے یہ بھی ابلیس ہی کے گروہ والے ہیں، یہ ابلیس کی پیروی کرنے والے ہیں، چہرے پہ اسلام کی نقاب ڈالے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تو ہیں۔ جیسے بزم ملائکہ میں ابلیس تھا مگر شیطان تھا، ویسے یہ بزم محمد میں مسلمان ہیں مگر منافق ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب اس منزل سے گزرتے ہوئے آئیے ذرا اس نزاکت کی طرف بڑھیں کہ یہاں ایک بہت ہی نازک موڑ آیا ہے۔ حضرت نے 4000 منافقین کا ذکر ہے جو مدینہ میں تھے، 4000 منافق۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب 4000 منافق تھے تو مومن کتنے رہے ہوں گے۔ ایک ایک منافق کو لشکر اسامہ میں شامل کیا اور اسامہ کو تاکید کی فوراً مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی یہاں سے جاؤ۔ لیکن دوسرے سارے لوگ سستی کر رہے ہیں، کاہلی، بہانے پہ بہانے بنا رہے ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، اتنے سفر سے ہم واپس پلٹ کر کے آئے اور ابھی پھر ہمیں سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت اس سے پہلے لوگوں کا عذر قبول کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ ایسا موقع تھا یہاں حضرت کسی کا عذر قبول نہیں کر رہے ہیں۔ سختی کے ساتھ حکم ہے کہ سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے، کسی کا کوئی عذر نہیں چلے گا، سب کو جانا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اور انتظام فرمایا، قیس بن سعد بن عبادہ جن کو حضرت نے مامور اس بات پہ کیا تھا کہ وہ لشکر کو تیار کر کے نکالیں۔ ہمیشہ قیس کے ذمے یہ کام رہتا تھا کہ جب بھی کہیں لشکر تیار ہو کے جانے لگتا تھا تو آپ گھر گھر جا کے لوگوں کو تیار کر کے نکالتے تھے اور لشکر جمع کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے قیس بن سعد کو اور ان کے ساتھ ساتھ خباب بن منذر کو، ان دونوں کو انصار کی ایک جماعت دے کر کے اس بات پہ مامور کیا کہ جتنے لوگ لشکر میں شامل کیے گئے ہیں ایک بھی مدینہ میں نہ رہنے پائے، سب کو مدینہ سے نکال کے لشکر اسامہ میں پہنچاؤ اور اسامہ سے کہہ دو کوچ کرے، کوئی ٹھہرے نہیں، زبردستی نکالو، کوئی مدینہ میں رہنا نہیں چاہیے۔ آج تک رسول نے کبھی اتنی سختی نہیں کی تھی جو اب کی بار کی جا رہی ہے۔ مقصد کیا تھا؟ حضرت یہی چاہتے تھے کہ پورا مدینہ منافقوں سے خالی ہو جائے تاکہ کوئی فتنہ یہاں نہ برپا ہونے پائے، اور حضرت کو یہ معلوم ہے کہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا آپ چاہتے تھے کہ علی کے خلافت کے سلسلے میں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہونے پائے، کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے اتنے اعتراضات جو ہو رہے ہیں علی کے بارے میں، اگر ذرا سا فضیلت کا اظہار ہوا تو لوگ اعتراض کر رہے تھے، مسلسل اعتراض ہو رہے تھے، تو اتنی بڑی خلافت جو علی کو مل رہی تھی اس پر تو کتنا بڑا اعتراض ہوتا۔ لہٰذا پوری کوشش یہ تھی کہ مدینہ منافقین سے خالی ہو جائے، اور ہر تاریخ نے لکھا
کہ اس لشکر میں حضرت نے حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، عبیدہ بن جراح کو، سب کو شامل کیا کہ سب کو جانا، کوئی مدینہ میں نہیں رہے گا۔ بڑے بزرگ تھے لیکن رہنا کسی کو نہیں، سب کو جانا ہے۔ سب تساہل سے کام لے رہے ہیں۔ جب قیس اور خباب اس بات پر مامور کر دیے گئے اور انہوں نے لوگوں کو نکال کر کے لے جا کے اسامہ کے لشکر میں شامل کر دیا، اور اس کے بعد یہ دونوں پلٹ کے آئے، خدمت رسول میں حاضر ہوئے۔ رسول نے پوچھا کیا بات، لشکر گیا؟ ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے سب کو پہنچا دیا اور لشکر کوچ کر گیا ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں لشکر کوچ نہیں کر رہا ہے، دیکھنا وہ سب پلٹ کے واپس آئیں گے۔ حضرت کو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ادھر دوسری کیفیت بھی عرض کرتا چلو، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ حضرت کی بیماری زور پکڑتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ جناب ام سلمہ کے گھر میں، کچھ مدت تک آپ جناب ام سلمہ کے گھر میں رہے، اور آخر اس کے بعد ام المومنین جناب عائشہ نے دوسری بیویوں سے بات کر کے انہیں راضی کیا اور حضرت کو اپنے گھر لے گئے۔ اب حضرت ام المومنین جناب عائشہ کے گھر میں، لیکن یہاں اتنا ضرور عرض کر دوں کہ حضرت کی وفات بہت سے تاریخوں نے لکھا کہ ام المومنین جناب عائشہ کے گھر میں ہوئی ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ حضرت کی وفات حضرت کے حجرے میں ہوئی ہے، کسی کے گھر میں نہیں ہوئی ہے، اور جہاں آپ کی وفات ہوئی وہیں آپ دفن ہوئے۔ یہ حضرت کا حجرہ ہے جس میں آپ دفن ہوئے ہیں، کسی بیوی کا حجرہ نہیں ہے۔ جب یہ اپنے گھر میں لے گئیں، اور اپنے گھر میں لے جانے کے بعد مولائے کائنات اور فضل بن عباس، یہ دو ہیں جو رسول کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ اب کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں تھی، کوئی اعتراض کرے کوئی بیوی کہ یہ کیوں آتے ہیں۔ رسول کا سختی کے ساتھ یہ کہنا تھا کہ علی جب بھی آئے انہیں آنے دیا جائے، فضل کو نہ روکا جائے۔ اور مدینے کے دوسرے لوگ بھی رسول کی مزاج پرسی کے لیے آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بیماری زور پکڑتی چلی۔ ادھر اسامہ کا لشکر، اسامہ چاہتے کہ لے کے آگے بڑھیں، مگر یہ لوگ ابھی ٹھہر جاؤ، ہمارا یہ سامان رہے گا، ہم یہ سامان لے کے آ جائیں۔ جو بہانے انہوں نے تراشے ہیں مدینہ بار بار پلٹ کے آنے کے، ایسے سے بہانے، کبھی کہتے ہیں رسول کی بیماری زیادہ زور پکڑ گئی ہے۔ چنانچہ ایک ایسا موقع آیا کہ جب یہ عہد نامہ لکھا گیا، جس عہد نامہ کا ذکر میں کر چکا ہوں، اب اس منزل تک آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ یہ عہد نامہ لکھا گیا، حضرت کو خبر ہوئی، بیماری کے باوجود حضرت آئے مسجد میں نماز صبح ادا کی۔ نماز صبح سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے جب نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو چند منافقین نظر آئے، چند وہ لوگ نظر آئے جنہیں لشکر اسامہ میں جانا چاہیے تھا، اور آپ نے تمام مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کیا میں نے ان لوگوں کو لشکر میں جانے کے لیے نہیں کہا تھا؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ بے شک آپ نے جانے کے لیے کہا تھا۔ کہا پھر یہ مدینہ میں کیوں نظر آ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں گئے؟ اب آپ تحدیدی حکم جاری کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو اس پر جو مدینہ چھوڑ کے نہ جائے، مگر اتنے بڑے لعنتی تھے کہ لعنت کے بعد بھی نہیں گئے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ خدا کی لعنت ہو اس پر جو مدینہ چھوڑ کے نہ جائے، مگر اس کے باوجود بھی بہانے بازی چلتی رہی، بہانے بازی چلتی رہی۔ اب جو یہ لشکر میں پھر پلٹ کر کے آئے، ادھر حضرت کا مرض جو ہے شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور یہاں پہنچ کر کے تاریخوں نے جو لکھا ہے، جو ہمارے مورخین پائے جاتے ہیں، محدثین لوگ جو ہیں، بڑے بڑے نامور لوگ، انہوں نے جو کچھ بھی اپنی تاریخ میں لکھا ہے، عجیب و غریب چیز ہے چیزوں کہ جب اس کو انسان پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی عقل ہے، یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ تاریخیں لکھی اور یہ ساری باتیں لکھی۔ یہاں پہ جو معاملہ پیش آیا، ایک چیز کو یہاں دلیل بنانے کی کوشش کی گئی۔ جب یہ لشکر جانے پہ آمادہ، ام المومنین جناب عائشہ کا پیغامبر صہیب پہنچتا ہے،
اور یہ کہتا ہے حضرت کی طبیعت بگڑ گئی ہے لہذا لشکر نہ جائے، ٹھہر جائے۔ لوگ ٹھہر گئے اور پلٹ کر کے بہت سارے لوگ مدینہ آ گئے۔ جب یہ لوگ مدینہ آ گئے، اب یہاں سے میں چند روایتیں پیش کروں گا جو خاص طور سے نماز کی امامت کے سلسلے میں ہے، جسے ایک دلیل بنایا گیا خلافت کی، اور اس میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں، جو کوشش کی گئی ہے، اس کو آپ غور فرمائیں کہ کیا پیش کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز، سیرت ابن حشام، اس کتاب ابن حشام تحریر فرماتے ہیں کہ نماز ظہر کا وقت ہوا، بلال نے اذان کہی، اذان کہنے کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے آواز دی نماز کے لیے، تو حضرت نے فرمایا عبداللہ ابن زما سے کہہ دو کہ کسی سے کہہ دے کہ وہ نماز پڑھائے۔ پوری توجہ ذات محترم ان روایات پر۔ عبداللہ ابن زما آگے بڑھے، لوگوں کے مجمع میں حضرت عمر کو دیکھا، کہا آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عمر مصلی پہ کھڑے ہوئے، اور جب آپ نے تکبیر کی آواز کہی، تکبیر کی آواز بلند کی، تو حضرت کے کانوں میں آواز تکبیر آئی کہ یہ تو عمر کی آواز ہے۔ فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ انہیں بلاؤ۔ خدا کی قسم اللہ یہ نہیں چاہتا کہ عمر مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ یہ سیرت ابن حشام لکھتے ہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ عمر مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، اہل سنت کی کتاب ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اب حضرت ابو بکر بلائے گئے، جب یہ آئے مسجد میں تو حضرت عمر نماز پڑھا چکے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکر نے پھر سے نماز پڑھائی۔ یہ ہے سیرت ابن حشام کی روایت۔ اب اہل سنت کے علماء میں دوسری کتاب سے سنیے، ابن سعد کی کتاب طبقات، طبقات میں ابن سعد تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت نے جب حضرت عمر کی تکبیر کی آواز سنی تو فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ، وہ نماز پڑھائیں۔ توجہ کیجئے گا ذرا روایت پر۔ جب یہ حضرت کا ارشاد لوگوں نے سنا تو صفیں درہم برہم ہو گئیں، اور حضرت عمر مصلی سے ہٹ گئے۔ ان کے ہٹ جانے کے بعد ابھی لوگ اپنی جگہ ہی پر بیٹھے تھے